نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، سورہ تغابن پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ سورہ تغابن کو روزانہ پڑھتا ہے کن کن بیماریوں سے اس کو بچاتے ہیں، کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو اس سورہ تغابن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتے ہیں۔ سورہ تغابن کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس ترتیب سے کر لیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ اس کو دور فرما دیں گے۔ اب وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورہ تغابن کے پڑھنے کی وجہ سے کون کون سے انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورہ تغابن ان مسبحات صورتوں میں سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک ان کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا۔ سورہ تغابن پڑھنے کی وجہ سے پہلا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ سورہ تغابن کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اچانک موت سے بچا لیتے ہیں۔ اچانک موت ایک ایسی موت ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے، کیونکہ اس طرح کی موت کے اندر انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، وصیت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، انسان کو اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر پہلے بیماری آ جائے یا کوئی آثار آ جائیں تو اس وقت انسان اللہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگتا ہے، یعنی انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے اور توبہ استغفار کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو جو بندہ روزانہ سورہ تغابن کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اچانک موت سے بچاتے ہیں، اچانک موت اس کو نہیں آ سکتی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو، کسی بچے کو یا کسی انسان کو نظر بد لگی ہوئی ہو اور نظر بد شدید قسم کی ہو تو سورہ تغابن جو بندہ اس پہ پڑھ کے تلاوت کر کے دم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نظر کو اتار دیتے ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے کوئی انسان ہو۔ سورہ تغابن کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر لا علاج بیماری میں کوئی بندہ گرا ہوا ہے، ایسی بیماری اس کو لگ چکی ہے جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، میڈیکل رپورٹ کروا کے تھک چکا ہے، رپورٹوں کے اندر کوئی چیز نہیں آتی، اور ٹیسٹ بھی کروا چکا ہے، ٹیسٹوں میں بھی کوئی چیز نہیں آ رہی، لیکن بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، اس کی بیماری معلوم نہیں ہو رہی، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تغابن پابندی کے ساتھ پڑھنی شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی لا علاج بیماریاں دور فرما دیں گے۔ اور سورہ تغابن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر کوئی انسان اپنے قیمتی سامان کے اوپر، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر سورہ تغابن پڑھ کے پھونک مار دے اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ مال چوری نہیں ہو سکتا جس کے اوپر سورہ تغابن پڑھی جائے، لیکن پڑھنی آپ نے یقین کے ساتھ ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سورہ تغابن پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے قیمتی مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو اتنے عظیم فائدے ہیں سورہ تغابن پڑھنے کے۔ اب آپ نے اس کا وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں اس کے وظیفے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھیں، یعنی 41 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 41 مرتبہ اس کی تعداد مکمل کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزانہ 1 مرتبہ آپ سورہ تغابن پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ ترتیب کے ساتھ زندگی کا معمول بنا لیں سورہ تغابن پڑھنے کا، پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں۔ اور میرے دوستو اس سورہ تغابن پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک انسان کی عزت، وقار اور رتبے اور مرتبے میں بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔